بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سامعین، آج میں آپ کے سامنے اللہ کے ایک ایسے ولی کی کہانی پیش کروں گا جسے اسم اعظم کا علم تھا۔ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ ایسا عالم تھا کہ زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ اس ولی کا نام بلم بن باعورہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شامس میں نزول فرمایا تو بلم بن باعورہ کی جو قوم تھی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ یہاں سے اس لیے آئے ہیں کہ جنگ کریں گے اور جنگ کے بعد ہمارے بندوں کو یہاں سے نکال کر بنی اسرائیل کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے۔ تیرے پاس تو اسم اعظم ہے اور تم ایسے اللہ کے ولی ہو، ایسے شخص ہو کہ جب بھی تم دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلم نے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا، میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قوم نے جب بہت زیادہ رونا دھونا اور اصرار کیا تو بلم نے کہا کہ اچھا، میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے اللہ کی مرضی معلوم کرتا تھا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے دیے، نذرانے دیے، تحفے طوائف پیش کیے تو بلم نے یہ سب قبول کر لیے۔ اب بلم پہ مال کا پردہ، اس کی آنکھوں پہ دنیا کے مال کا پردہ پڑ گیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بددعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلم نے رب العالمین سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلم بن باعورہ اپنی گدی پر سوار ہو جاتا ہے اور پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدی نے اسے کئی بار گرایا اور پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ افسوس اے بلم، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بددعا کرنے جا رہے ہو؟ بلم پھر بھی باز نہ آیا اور آخرکار وہ بددعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ اب بلم جو بددعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا ہے اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا ہے تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم کہنے لگی کہ اے بلم، تو کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعائیں اور ہمارے لیے بددعائیں کر رہا ہے۔ بلم نے کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زناح کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بند سوار کر لشکر میں پہنچیں اور ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ سردار اس کے غلبے میں آ جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اس وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ اب طاعون ان کی بدکاریوں کی وجہ سے مسلط ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ اب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس وقت تک 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ قرآن مجید میں بلعم بن باعورہ کا جو واقعہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 تا 177 میں اس طرح ہے، میں ترجمہ بیان کروں گا۔ ترجمہ: اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکامات کی پسے پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دے دی گئی۔ کتا ایک ایسا ذلیل جانور ہے، اور ایسا ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ اور شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان نکال کر کامتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت اور ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست اور گھٹیا پن کی وجہ سے دین کے واضح احکامات سے اعراض کرے، دنیا کے مال اور دولت اور منصب اور مرتبے کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ مثال صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں جو زیادہ علم رکھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ان آیات کے مصادق ہیں جن کے سامنے حق اور باطل کا علم آ چکا ہو۔ دنیا کی فنا، آخرت کی بقا، دنیاوی زندگی سے اعراض کی فضیلت اور آخرت کی طرف رغبت کی عظمت کے واضح ہو جانے کے بعد، لیکن اس سارے علم کے باوجود بھی اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگاری اور آخرت کی عظمت اس کے دل پر غالب آ جائے اور وہ ان غفلتوں سے نہ نکل سکے، تو یہ مثال ان پر بھی حق ہے۔ یہاں تک میرا واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس سے آگے جو مزید قصہ میں بیان کروں گا سیرت الانبیاء سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو تھی اس بارے میں ہوگا۔ یہاں تک میں اپنے واقعے کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔